بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کبھی کبھار مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جس ڈکلائن، جس پستی کی طرف جا رہی ہے، اس پہ سے واپسی کا راستہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بچوں کو کیا دینا ہے، ہم نے آگے کو فیوچر کیا دے رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود دس کنٹری اینڈ دس سوسائٹی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جعفری رابرٹسن، عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا، جو وکیل ہیں، سلمان رشدی کے بھی وکیل تھے، تحریک انصاف کے ساتھ نام کے ساتھ ان کا نام جڑا۔ اس کے بعد بڑا پروپیگنڈا ہوا، مذہب کارڈ نون لیگ کی جانب سے بے دریغ استعمال کیا گیا، کھل کھلا کے سیاست مذہب کارڈ کے اوپر رکھ کے کی گئی اور اس بندے کے نام کے ساتھ کی گئی کہ جس بندے کو پہلے گولیاں لگ چکی ہوئی ہیں۔ کہانی یہاں پر گھٹیا سیاست کی، نیچ سیاست کی، اپنے مفاد کی سیاست کی ختم نہیں ہوتی، کہانی اس سے آگے چلتی ہے۔ جعفری رابرٹسن کا جب بہت شور مچا ہوا تھا تو ایک بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں طارق متین صاحب، میں تو ان سے بہت سیکھتا ہوں، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، اور ان کی نیچر کیا اور کس قسم کی شخصیت ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ جعفری رابرٹسن پہ تو بہت ساری لوگ بحث کر رہے ہیں کہ عمران خان کے وکیل، پی ٹی آئی کے وکیل، سلمان رشدی کے ماضی میں وکیل، لیکن آج انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج اس فضا میں ایک سوال اور اٹھتا ہے، کون تھا وکیل ریمنڈ ڈیوس کا؟ 2011 میں واپس لے کے چلتا ہوں۔ ریمنڈ ڈیوس جس نے پاکستانیوں کو قتل کیا تھا، 2.4 ملین ڈالر دے کر پیسے اینڈ میں آ کر، اور وہ جان کی قیمت دے کر 2.4 ڈالر دے کر پاکستان سے چلا گیا تھا۔ اب جس پاکستانی کو، جس گورے نے، جس امریکن نے پاکستانیوں کو دن دیہڑے گولیاں ماری ہوں، اس کا وکیل کون ہوگا؟ کیا وہ باضمیر انسان ہوگا؟ میں آپ پہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے چلتا ہوں اس کے اوپر آگے۔ یہ سوال پوچھا طارق متین صاحب نے۔ اب یہ کون تھے؟ یہ زاہد بخاری صاحب تھے جو وکیل تھے ریمنڈ ڈیوس کے۔ زاہد بخاری صاحب عظمہ بخاری صاحبہ کے والد تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کو کی رحمت کرے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ یہ طارق متین صاحب نے ٹویٹ کیا، سوال بڑا لیجٹ سے تھا، ایک صحافی کا سوال بڑا لیجٹ اور بڑا جائز سا سوال تھا کہ آج جب جعفری رابرٹسن پہ تو شور مچا رہے ہو، تب ریمنڈ ڈیوس کی دفعہ جب مسلمانوں نے اس کا کیس لڑا تھا تب کسی نے کیوں نہیں شور مچایا تھا؟ بڑی لاجیکل بات تھی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کے والد زاہد بخاری صاحب، لہٰذا عظمہ صاحبہ نے اس کو ایڈریس کیا، عظمہ صاحبہ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ذرا جواب سنیے گا۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وکیل ہونا زیادہ شرمناک ہے یا جائیداد کی وجہ سے اپنے بھائی کو مروا دینا؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے، نہیں کہ طارق متین صاحب سے سوال پوچھ رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ طارق متین صاحب کے بھائی جو ہیں وہ کراچی میں سینئر پروڈیوسر تھے، غالباً ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے، بہت سینئر صحافی تھے، سما نیوز میں کام کرتے تھے۔ وہ ایک ڈکیتی کی واردات کو روکتے ہوئے سال پہلے مرڈر ہو گئے تھے کراچی میں، اور بڑا شور مچا تھا۔ ہی واز ڈبڈ ایز ہیرو، ان کو ہیرو ڈکلیئر کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک ڈکیتی کی، ایک زیادتی ہوتی ہے کسی فیملی کے ساتھ، واردات کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اب اس شہید کا الزام عظمہ بی بی نے سیدھا سیدھا طارق متین صاحب کے اوپر لگا دیا کہ آپ نے جائیداد کی خاطر اپنے بھائی کو مروایا ہے۔ اب یہاں پر بندہ اپنا سر نہ پیٹے، سر نہ پکڑ کے بیٹھے تو کیا کرے کہ یار ایک چیز ساری دنیا کو پتہ ہے عظمہ بی بی کہ آپ کے والد ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے، کاغذوں میں ہے، آن ریکارڈ ہے، خبروں کا حصہ ہے، اٹ از ریئلٹی، اور آپ اس ریئلٹی کا جواب نہیں دے سکیں، اور آپ نے یہ تو مان لیا، آپ کی اپنی ٹویٹ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ زیادہ شرمناک یہ ہے کہ وکیل ہونا یا جائیداد کی خاطر اپنے بھائی کو مروا دینا۔ تو بی بی آپ کے والد تو وکیل تھے، اس کا مطلب ہے یہ شرمناک عمل تو ہے نا، یہ تو مان لیا آپ نے یہ شرمناک عمل ہے۔ اب آپ نے ایک بلیٹنٹ لائے، ایک سفید جھوٹ بول کر ایک قتل کا ایک بھائی کے اوپر الزام لگا دیا کہ تم نے جائیداد کے پیچھے اپنے بھائی کا قتل کروایا۔ میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی ذاتی طور پہ ملا ہوں، میں طارق متین صاحب سے بھی ذاتی طور میں رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں بھی رہی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے سینئر ہیں، اور انتہائی نفیس انسان ہیں میرے، تو وہ انڈسٹری کے اندر بہت سینئر ہیں کام کے لحاظ سے، لیکن طارق بھی سے جب بھی میری بات ہوتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وی ور کلیگز، ہم ایک لیول کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ وہ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں طارق متین صاحب، جو اتنا مہذب، اتنا شائستہ انسان ہے، اس کے اوپر اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگانا، اس خاندان کے اوپر کس قدر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا اور کس قدر گھٹیا حرکت ہے، اس کے اوپر میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی مذمت کرنے کو۔ مجھے خوشی ایک چیز کی آج ضرور ہے کہ عظمہ بی بی نے یہ گھٹیا حرکت کی تو سب صحافی جو صحافی تھے، کیونکہ ایک نیوٹرلٹی کے جو پینل چل رہے ہیں نا آج کل، نیوٹرلٹی کے پینلز نکال کر جو ایکچول ورکنگ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سب نے عظمہ بی بی کے اس حرکت کو کنڈیم کیا ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ اپنے الفاظ واپس لیجیے اور ٹویٹ ڈیلیٹ کیجیے، آپ نے انتہائی گھٹیا حرکت کی۔ اس کے اوپر طارق بھائی نے کچھ زیادہ نہیں کہا اور وہ بلاک کر گئے ایک ٹویٹ کے بعد۔
حالانکہ اس کے اوپر کسی کو کیا غصہ آنا، اپنی حالت پہ رحم آئے گا کہ یار میرا خاندان اجڑ گیا، میرا بھائی چلا گیا، اس کے بچے، اس کی بیوی، خاندان میرے سامنے بیٹھتے ہیں، میں روز مرتا ہوں، روز جیتا ہوں، تم میرے اوپر اسی بھائی کے قتل کا الزام لگا رہی ہو جو ہیرو ہے، جو کسی کے ساتھ ہوتی زیادتی کو روکتے روکتے دنیا سے چلا گیا۔ طارق متین صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی شرمناک، آپ نے ثابت کیا کہ آپ مذہب پر گھٹیا سیاست کرنے والی مریم نواز شریف اور نواز شریف کی پکی پیروکار ہیں۔ میرا سوال مذہب کارڈ کھیلنے والی آپ کی جماعت کی رذیل سیاست پر تھا، اور آپ نے پھر ثابت کیا کہ آپ کی سیاست اور تربیت کیا ہے۔ اقتدار کا نوالہ دیکھ کر پینترا بدلنے والے، ایک مقصد پر جان دینے والے پر بات کریں، اتنی آپ کی اوقات نہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مقصد پر جان دی تھی طارق متین صاحب کے بھائی نے، وہ ظلم اور زیادتی جو ہو رہی تھی اس کو روکتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اور وہ شہید ہیں۔ اور واقعی میں عظمہ بخاری صاحب آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ شہیدوں کے اوپر یوں بات کریں، کہ آپ کو پتہ بھی ہے ایک ریئلٹی کا کہ وہ ڈکیتی کی واردات میں بچاتے بچاتے جو وکٹمز ہیں ان کو بچاتے بچاتے وہ شہید ہوئے تھے، اور آپ نے طارق متین صاحب کو ڈائریکٹلی قتل کا الزام لگا دیا۔ بہت سارے لوگ تو طارق متین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کو کورٹ میں لے کر جانا چاہیے، لیگل نوٹس بھیجنا چاہیے، بٹ اس ملک کا جو لیگل فریم ورک یا لیگل سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، وی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اس ملک کے اندر آگے فردر، وی نو دیٹ کہ آپ لیگلٹی میں لے کے جائیں اس میٹر کو کہ کیا لے کے جائیں۔ یہ تو تھی ساری کہانی ایک شرمناک اور گھٹیا ترین حرکت کی۔ آگے چلیے، اور میں آج پہلی دفعہ اس ویلاگ کا تھم نیل بھی گھٹیا بناؤں گا، پہلی دفعہ۔ میں عظمہ بخاری صاحبہ میں عورتوں کے بارے میں بہت محتاط ہو کے بات کرتا ہوں، بہت ہی محتاط ہو کے بات کرتا ہوں، وہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہوں، وہ عظمہ بخاری صاحبہ ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، میں محتاط، کبھی کبھار بکواس نکل بھی جاتی ہوگی، منہ سے انسان ہوں، لیکن بہت محتاط رہ کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اس کا تھم نیل میں گھٹیا آج بنواؤں گا کہ یہ گھٹیا حرکت کی ہے، اور اس کو اسی طرح پریزنٹ کیا جانا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عظمہ بی بی کو اتنا غصہ کس چیز کے اوپر ہے؟ بڑی سمپل سی ریزن ہے، مسلم لیگ نون نے کل نیشنل اپریٹس یوز کیا، نیشنل ٹیلی ویژن یوز کیے، اسٹیٹ اپریٹس، ہر چینل نے دکھایا، اور اینڈ میں آ کر ان کا وہ پروپیگنڈا بھی ٹھس ہو گیا۔ وہ جو عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا تھا، تارڑ صاحب اور باقی رہنما کرنا چاہتے تھے مسلم لیگ نون کے، وہ اس میں سکسیسفل نہیں ہوئے، اور یہ فرسٹریشن عظمہ بی بی کی ٹویٹ میں نظر آتی۔ اور میں اسی فرسٹریشن، تربیت، سیاسی تربیت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، جس طرح انہوں نے بار بار کہا کہ یہ بار بار بہت مذہب کارڈ، بی بی کی شہادت، بی بی کی فوٹوز پھینکنا، عمران خان کے بارے میں مذہب کارڈ اور گولیاں لگنا، یہ سیاسی جماعت بہت کچھ کر چکی ہے ماضی کے اندر بھی، نون لیگ، اور اب ان کو میچور ہو جانا چاہیے۔ اس سیاسی جماعت کے اندر میچور لوگ موجود ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ بہت سینئر ہوں گی، ریزرو سیٹ پہ MP بھی رہی ہیں، پرانی سیاست کرتی آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی جالیاں تھیں، نواز شریف کو گالیاں دیتی ہوتی تھی، اور آج نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پھر نا وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، سیاستدان پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کے اوپر آئی ایم نو ون ٹو کرٹیسائز ہر۔ اس ایک چیز کے اوپر مجھے باقی بہت شرمندگی ہوئی، بیکاز میں عظمہ صاحبہ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ملتا رہا ہوں ماضی میں، اب تو کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اس قسم کی حرکت کرتی، مجھے ان سے امید نہیں۔ I wasn't expecting her, to be very honest. She's very friendly in person, she's very sober in person, she's a seasoned politician in person. ٹویٹر کے اوپر آ کے ڈیجیٹل